بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں میں بہت سے کامل ہوئے لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا اور کوئی کامل نہیں ہوا، اور عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب الاطعمہ میں اس حدیث پاک کو لے کر کے آئے کہ جہاں سرید کی فضیلت بتانا بھی مقصود ہے اور حضرت سیدہ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی ہمیں ساتھ ہی معلوم ہو جاتی ہے۔ سرید کو اس اعتبار سے فضیلت ہے کہ یہ شوربے اور روٹی کے ساتھ ملا کر کے اس کو تیار کیا جاتا ہے، اور اس میں کبھی گوشت کو بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ گوشت کا شوربہ گوشت اور روٹی کو مکس کر کے سرید بنا لی جاتی ہے۔ اور اس کے حوالے سے ایک اور حدیث پاک بھی موجود ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کے کھانے اور سرید میں برکت کی دعا فرمائی، اور ایک اور حدیث پاک جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں میں بہت برکت ہے، ایک اجتماعیت میں، دوسری سحری کھانے میں، اور تیسری سرید میں۔ اور سرید کھانا جو ہے یہ تمام کھانوں سے بہتر اس لیے ہے کہ یہ انتہائی لطف اندوز اور زود ہضم غذا ہے، اور مزید اس کے بارے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ زود ہضم ہونے کے ساتھ ساتھ سیر بخش ہونے کی بنا پر قوت بخش بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بارے میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ بوڑھوں کو جوان کر دیتی ہے، یعنی یہ ایسی زود ہضم غذا ہے اور قوت بخش غذا ہے کہ جو بوڑھوں کے لیے بھی بڑی مفید ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس برکت والے کھانے کو کھانے کی توفیق اس انداز میں عطا فرمائے کہ ہم کبھی شوربے کے اندر روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان کو مکس کر کے اگر کھائیں تو ہمیں یہ برکت حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج اس انداز کو صرف ایک طبقے کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے کہ مدارس کے لوگ یہ کھانا کھاتے ہیں یا مولوی حضرات، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مطلقاً اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر برکت ہے۔ تو برکت کے حصول کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں جسمانی فوائد بھی میسر آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات جو اس حدیث پاک میں وہ اہم اور وہ یہ ہے کہ
حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کہ ان کو مثال اس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دی کہ جس طرح کھانوں پر سرید کو فضیلت ہے، اس طرح حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مردوں میں تو بہت سے کامل ہوئے، یہاں اس کمال سے مراد کہ جو نبوت کے قریب ہیں، یعنی نبوت تو ان کو نہیں ملی، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں انبیاء کے بعد جو کمالات ہیں، جو درجات ہیں، ان میں ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ مرد تو بہت ہوئے، لیکن عورتوں میں حضرت مریم بنت عمران، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ اور فرعون کی بیوی آسیہ، یہ دو کامل ہوئیں، اور پھر حضرت سیدہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو ذکر فرمایا۔ خیر خواہی میں، غم گساری میں، مالی تعاون اور ایثار کے اعتبار سے حضور نبی رحمت علیہ السلام کی ازواج پاک میں سب سے افضل اور برتر حضرت سیدہ ام المومنین اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طویل رفاقت اور محبت کا شرف بھی انہیں ہی حاصل ہے۔ لیکن جو ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا ذکر کیا گیا تو یہ اپنے علم، اپنے فضل، دین کی اشاعت و تبلیغ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشن اور تعلیم میں حصہ لینے کے اعتبار سے سب سے افضل ہیں۔ یاد رہے کہ عورتوں میں حضرت سیدہ خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام بھی اپنی جگہ شرف اور نسبت کے اعتبار سے تمام عورتوں سے ممتاز اور برتر ہیں۔ تو ہر شخصیات میں سے ہر ایک جو ہے وہ اپنے اپنے اعتبار سے اللہ رب العزت نے ان کو درجات اور مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام تر شخصیات کی بے ادبی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام تر شخصیات خصوصاً صحابہ کرام، صحابیات، پھر اس کے بعد آل بیت اطہار، پھر آل بیت اطہار کی پاک بیبیاں، پھر ازواج مطہرات، وہ بھی انہی میں شامل ہیں، صحابہ کرام، اور پھر خصوصاً خلفائے راشدین۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام تر شخصیات کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ادنا سے ادنا گستاخی سے بھی بچنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو چونکہ اس حدیث پاک کو کتاب الاطعمہ میں ذکر کیا، تو پھر دوبارہ ایک مرتبہ سرید کے حوالے سے کہ جو روٹی کو شوربے کے اندر کوٹ کے یا ٹکڑے کر کے اس کو مکس کر کے بنایا جاتا ہے، اس کا ذکر آخر میں پھر کیے دیتا ہوں کہ یہ زود ہضم غذا بھی ہے، سیر بخش غذا بھی ہے، اور قوت بخش غذا بھی ہے، اور بوڑھوں کے لیے اور بچوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ اس سے اللہ رب العزت ہمیں استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر سب سے اہم بات کہ یہ جسمانی فوائد ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس میں برکت رکھ دی گئی ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں برکت کے حصول کے ساتھ ساتھ یہ فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔